اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم اعلان ہے۔ دیکھنے والے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ہماری ہر ویڈیو کے آخر پر ایک سوال کیا جائے گا جس کا جواب ویڈیو میں ہی موجود ہوگا۔ سب سے زیادہ درست جواب دینے والے کو قرآن اندازی میں شامل کیا جائے گا اور انعامات دیے جائیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور انعامی کوڑے میں جیتنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع پائیں۔ انشاءاللہ ہر موضوع آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گا۔ یاد رہے کہ لائک، سبسکرائب اور درست جواب کوڑے میں شامل ہونے کی لازمی شرائط ہیں۔ تو چلیں اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سایہ مادری سے محرومی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو سایہ مادری سے محروم عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ گئی تھیں۔ وہاں انہوں نے 1 ماہ قیام کیا۔ جب واپس آنے لگیں تو بامقام ابواہ جو کہ مدینہ سے 22 میل دور مکہ کی جانب واقع ہے انتقال فرما گئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔ آپ کی خادمہ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب کا 120 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے بڑے چچا جناب ابو طالب اور آپ کی چچی جناب فاطمہ بنت اسد نے فرائض تربیت اپنے اوپر عائد کیے اور اس شان سے تربیت کی کہ دنیا نے آپ کی ہمدردی اور خلوص کا لوہا مان لیا۔ جناب عبد المطلب کے بعد جناب ابو طالب بھی خانہ کعبہ کے محافظ اور متولی اور سردار قریش تھے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی غریب اس شان کا سردار نہیں ہوا جس شان و شوکت کی سرداری میرے پدر محترم کو خدا نے عطا کی تھی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی وصیت و ہدایت۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت عبد المطلب کا وقت وفات قریب پہنچا تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور سخت گریہ کیا اور اپنے فرزند جناب ابو طالب علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے ابو طالب، یہ تیرے حقیقی بھائی کا بیٹا ہے۔ اس در یگانہ کی حفاظت کرنا، اسے اپنا نور نظر اور لخت جگر سمجھنا، اس کی خبرگیری میں کوتاہی نہ کرنا اور دست و زبان اور جان و مال سے اس کی اعانت کرتے رہنا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے تجارتی سفر شام میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی اور بحیرہ راہب کا واقعہ۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو تجارتی سفر میں اکثر جایا کرتے تھے، جب ایک دن روانہ ہونے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن کی عمر اس وقت باروایت طبری اور ابن اسیر 9 سال اور باروایت ابو الفدا 13 سال کی تھی، اپنے بال بچوں میں چھوڑ دیا اور چاہا کہ روانہ ہو جائیں۔ یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار کیا کہ مجھے اپنے ہمراہ لیتے جائیے۔ آپ نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا بھتیجا یتیم ہے، انہیں اپنے ہمراہ لے لیا اور چلتے چلتے جب شہر بصرہ کے قریب پہنچے جو کہ شام کی سرحد پر 6 میل کے فاصلہ پر واقع ہے، جو اس وقت بہت بڑی منڈی تھی اور وہاں نستوری عیسائی رہتے تھے، وہاں سے ایک راہب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی بڑی خاطرداری کی۔ پھر ان میں سے ایک نے، جس کا نام جرجیز اور کنیت ابو اداس اور لقب بحیرہ راہب تھا، آپ کے چہرہ مبارک سے آثار عظمت و جلالت اور اعلیٰ درجے کے کمالات عقلی اور اخلاقی نمایاں دیکھ کر ان صفات سے موصوف پا کر جو اس نے توریت اور انجیل اور دیگر کتب آسمانی میں پڑھی تھی، پہچان لیا کہ یہی پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ ابھی اس نے اظہار خیال نہ کیا تھا کہ ناگہاں بادل چھا گئے۔ پھر شانہ کھلوا کر مہر نبوت پر نگاہ کی، اس کے بعد فوراً مہر نبوت کا بوسہ لیا اور نبوت کی تصدیق کر کے ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ اس فرزند انجمد کا دین تمام عرب و عجم میں پھیلے گا اور یہ دنیا کے بہت سے حصے کا مالک بن جائے گا۔ یہ اپنے ملک کو آزاد کرائے گا اور اپنے اہل وطن کو نجات دلائے گا۔ اے ابو طالب، اس کی بڑی حفاظت کرنا اور اس کو شر سے بچانے کی پوری کوشش کرنا۔
دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کے ہاتھ لگ جائے۔ پھر اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم شام نہ جاؤ اور اپنا مال یہیں فروخت کر کے مکہ واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنا مال باہر نکالا۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آنن فانن بہت زیادہ نفع پر فروخت ہو گیا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام واپس مکہ چلے گئے۔ چلیں آج کے ویڈیو کے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا سوال یہ ہے کہ شہر بصرہ شام کی سرحد سے کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ یاد رہے کہ لائک، سبسکرائب اور درست جواب قرعے میں شامل ہونے کی لازمی شرائط ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور سوال کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔